بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع انمول مال۔ کہ ایسی دولت، ایسا مال جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں لگا سکتا، ہمارے ہاں جب کوئی اچھی چیز خرید لیتا ہے یا کوئی اچھی بلڈنگ بنا لیتا ہے یا کوئی بھی سہولت کی جدید کوئی چیز خرید لیتا ہے اور اسے وہ سستے داموں میں مل جائے اور اچھی چیز مل جائے، تو دیکھنے والے اور جن کو وہ دکھاتا ہے وہ اس کو یہ اکثر کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یار پیسے لگے نظر آ رہے ہیں، آپ نے صحیح جگہ پہ پیسے خرچ کیے ہیں اور مناسب خرچ کیے ہیں، اچھی چیز بدلے میں خریدی ہے، آپ نے پیسوں کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی سیونگ ہے، اس کے پاس کوئی مال ہے، وہ اس کی انویسٹمنٹ اچھی جگہ پہ کر دے، اور ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا پیسہ لگے اور آنے والے وقت میں جس چیز پہ میں خرچ کروں، انویسٹ کر کے رکھ دوں، اس کا پروفٹ بہت زیادہ ملے۔ ہر ایک کی فطری یہ تمنا ہے، اور اکثر لوگ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ جو اس فن کے ماہر ہیں، جو جانتے ہیں کہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا جائے اور کس مناسب طریقے سے کیا جائے، اور اس کے بدلے میں اتنے سالوں کے بعد وہ کتنے گنا بڑھ جائے گا، اس کی پرافٹ کتنی بڑھے گی۔ یہ بعین ہی انسان کی یہ کوشش اپنی دوسری انویسٹمنٹ کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ یہاں جو آپ نے خرچ کیا یہ انسانی ضرورت ہے، ضرور کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ ہی اس کی نفی کوئی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، آپ نے آج کسی چیز پہ، کسی پلاٹ پہ، کسی مکان پہ، کسی کوٹھی پہ، کسی دکان پہ کوئی انویسٹمنٹ کر دی ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا پروفٹ آپ لیں گے یا کوئی اور لے گا، آپ کو کل کے دن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ وقت آئے گا کہ نہیں۔ میں وہ بتانا چاہتا ہوں، آپ وہاں انویسٹ کریں کہ تھوڑا پیسہ، تھوڑا مال بھی آپ خرچ کریں گے، وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی میں مثالیں دیتا ہوں آگے انشاءاللہ۔
کیوں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو مجھے دے میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں دوں گا۔ اب بندہ اللہ کو دے اور اللہ بندے کو دے، یہ کوئی مناسبت لگتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سمجھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کہیں جنگ پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک اس کو بچہ ملا جو بڑا ذہین تھا، اور اپنی حرکات و سکنات سے لگ رہا تھا کہ یہ بڑا ہوشیار اور چالاک ذہین بچہ ہے۔ بادشاہ نے اسے قریب بلایا اور اس سے کچھ باتیں کی، وہ تفصیل میں نہیں جاتے، بہرحال اس کو جواب بڑے اچھے لگے، تو بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 1 دینار یا 1 اشرفی نکال کر دے دی کہ تو بڑا ذہین ہے، بڑا پرفیکٹ جواب دیا ہے اور حاضر دماغی کمال کی ہے۔ تو بچے نے وہ 1 دینار یا 1 اشرفی لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیوں انکار کرو، بچے تو بڑی خوشی سے لیتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے خوف ہے کہ مجھ سے اگر کسی نے سوال کیا، ہم غریب لوگ ہیں، کسی نے سوال کیا یہ 1 اشرفی کہاں سے آئی ہے، تو اگر میں کہوں گا یہ بادشاہ نے دی ہے تو کوئی نہیں مانے گا، کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا کہ بادشاہ ہو کر 1 اشرفی دے رہا ہے، یہ آپ کی توہین ہے، اس لیے میں نہیں لیتا۔ بادشاہ بھی ہو اور 1 دینار دے، یہ بادشاہ کی توہین ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر جو تھیلی تھی وہ نکال کے بچے کو دے دی، کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ یہاں حدیث میں ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھے دے میں تمہیں دوں گا، آپ 1 دینار دو گے اپنی حیثیت میں، اللہ اپنی شایان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ یہ فرق ہے یہاں پہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا جب سے دنیا بنی ہے میں خرچ کیے جا رہا ہوں، خرچ کیے جا رہا ہوں، کسی چیز میں کسی نعمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ تجارت کریں، اللہ کو دیں، اللہ اس کو محفوظ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، تھوڑے سے پیسے جیب میں ہوں تو بار بار جیب میں ہاتھ جاتا ہے، کوئی پکڑ نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے، راستے میں جاتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں، گھر میں ہوں تب خوف زدہ ہیں، دکان پہ ہیں تب خوف زدہ ہیں، کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ وہ ہمارے پاس ہے، کسی بھی وقت نکل سکتا ہے، اگر نکلے گا نہیں ہم خود نکال کر کسی نہ کسی پہ خرچ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن اگر وہی پیسے اللہ کے حوالے کر دیں گے، وہی مال وہی نعمت اللہ کے حوالے کر دیں گے تو اللہ رب العزت کے پاس وہ محفوظ رہے گا، اور وہ اس صورت میں ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے 4 یا 8 لاکھ کا ایک کنال سے اوپر تقریباً پلاٹ خریدا، اور وہ کچھ سال ہوئے ہیں، سٹی کی ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی، اس علاقے کی جو ترقی کچھ اس طریقے سے ہوئی کہ اچانک سے وہاں کے ریٹ بڑھ گئے۔ وہ جو 4 یا 8 لاکھ کا پلاٹ خریدا تھا نا، اب وہ چند سالوں میں 8 کروڑ کا ہے۔ یہ دنیا میں چند سالوں کے بعد۔ اب اس کی مثال حدیث سے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندو، اللہ کے بندو صدقہ کرو، چاہے 1 کھجور سے ہی کرو، اگر تم نے خلوص کے ساتھ 1 کھجور کا بھی صدقہ کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کو 1 پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ اب دیکھیں پرافٹ یہاں زیادہ ہے کہ وہاں زیادہ ہے۔ صرف 1 کھجور صدقہ کرو اور وہ اللہ اس کو اتنا بڑھاتا رہتا ہے، اتنا بڑھاتا رہتا ہے کہ وہ 1 پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ گویا دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کیا اتنا ہمیں مل جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی نصیب ہوگا، وہ اس کا استعمال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔
اللہ کے پاس اس کو جمع کرانے کا طریقہ کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے کون ہے جو مجھے کوئی قرض دے۔ اللہ رب العزت خالق ہے، نوازنے والا ہے، اس کو قرض کی کہاں ضرورت ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ، آپ دے تو صحیح، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اللہ کا اصول ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کے بدلے میں تمہیں زیادہ ہی ملے گا، کم نہیں ہوگا، خسارہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں آپ دیں گے اس کے بدلے میں کبھی خسارہ نہیں۔ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی سخی جو ہے وہ بھوکا نہیں ملے گا۔ سخی اس کی حالت پسماندہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ جس کنویں سے پانی نہ نکالیں چاہے جتنا مرضی میٹھا ہو، جس کنویں سے آپ پانی نکالتے رہیں گے وہ کنواں رما رہتا ہے۔ جو بانٹتا رہتا ہے اس کو ملتا رہتا ہے، جو بانٹتا نہیں ہے، جو آگے نہیں دیتا، اس کے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی مٹھی کو بند نہ کرنا، یاد رکھنا اگر تم نے اپنی مٹھی بند کر لی اللہ تمہارا رزق بند کر دے گا، اللہ تمہارا رزق بند کر دے گا۔ ہم پریشان ہیں، ہر طرف سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے گھر میں فلاں بچے کو، فلاں بچی کو، فلاں شخص کو سایہ ہو گیا ہے، جن ہے، فلاں ہے، اسیب ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ جن ہی ہے نا سارے، یہ جن ہے۔ اور یہ شیطان کیا ہے؟ یہ جن ہے، اور یہ شیطانی وساوس ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ آئیں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، یہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا بہت ساری آزمائشوں سے بچاتا ہے۔ آؤ شیطان کو زخمی کریں، حدیث کے مطابق آئیں شیطان کو خود زخمی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے ایک دن میں اللہ 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے، 70 شیطانوں کے جبڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو گویا گھر میں 70 شیطان ہے آپ کے پاس، ایک مہینے میں 2100 شیطان آپ زخمی کر سکتے ہیں، ایک مہینے میں 2100 شیطان۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اور اس کے لیے شریعت نے کوئی ایسا کام نہیں، بہت مالدار ہونا چاہیے۔ مالدار ہونا اور چیز ہے، سخی ہونا اور چیز ہے، سخاوت اور چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمیں وہ دن یاد ہیں کہ جب بڑی تنگ دستی تھی، مالی طور پہ ہم بڑے کمزور تھے، ضرورت پڑتی تھی، اعلان ہوتا تھا، فنڈ ریزنگ کا اعلان ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ آتا تھا فلاں جنگ پہ جانا ہے، فلاں ضرورت ہے، فنڈ چاہیے، فلاں چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو بازاروں میں نکل جاتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، جو ان کو مزدوری ملتی تھی وہ مزدوری اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ یعنی ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا موجود بھی ہوتا ہے پھر بھی نہیں ہم دیتے، وہ اسپیشل مزدوری اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان مزدوروں میں سے ایک بندے کو جانتا ہوں جس کے پاس ایک دن کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، جو مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں دیتا رہا، اب اس وقت اس کے پاس 1,00,000 درہم موجود ہیں، اب اس کے پاس 1,00,000 درہم موجود ہے۔ وہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، وہ اللہ کو جمع کرواتے رہے اور اللہ ان کی حیثیت کے مطابق پھر دیتا رہتا ہے۔ اللہ جب ضرورت ہوتی ہے پھر اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ اپنے بندے پہ رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے جو مجھے دے رہا ہے میں اس کو خالی کیوں چھوڑوں، میں اس کو پریشانی میں کیوں چھوڑوں، میں اس کو مشکل میں اکیلا کیوں چھوڑوں۔ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر اللہ اس کو بھلاتا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دودھ عطیہ کیا، کسی کو پلایا، کسی کو دے دیا، یا کسی نے چاندی بطور قرض دے دی،
یا کسی نے کسی کو راستہ بتا دیا، بھولے بھٹکے کو بتا دیا بھئی فلاں آپ کی منزل ہے، فلاں کالونی میں اتنے نمبر گلی میں آپ چلے جائیں، صحیح راستہ بتا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہاں خرچ کریں، کوئی پیسہ لگا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی بہت مہنگا کام ہے، کوئی بہت مہنگی یہ انویسٹمنٹ ہے، سوکھا آسان طریقہ، تھوڑی چیز جو آپ کے پاس میسر ہے وہ عنایت کر دیں، وہ کھلے دل سے دوسروں کو پیش کریں، جو ضرورت مند ہیں ان کو پیش کریں گے، اللہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، اور ایک غلام کا ثواب اتنا ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پورے بندے کو آزاد کرتا ہے اللہ اس کو پورے کا پورا جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے ہماری، ہم صرف ہیں، ہم اپنی طرف سوچتے ہیں، ہم صرف اپنا سوچتے ہیں، دوسروں کو نہیں سوچتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کعبہ میں موجود ہے، میں بھی چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ ہم الاخسرون، واللہ ہم الاخسرون، بار بار یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ بہت نقصان اٹھا لیا، انہوں نے بڑا خسارہ اٹھا لیا، وہ گھاٹے میں ہے، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کو خسارہ بہت ہو گیا ہے۔ ابوذر کہتے ہیں میں الفاظ سن رہا ہوں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، میریاں ہوائیاں اڑ گئیں، میں نے کہا یہ مجھے کہہ رہے ہیں، اب مجھے میں ہمت نہیں ہو رہی کہ میں سوال کروں کہ میں نے کیا کر دیا ایسا، اب میں اس انتظار میں ہوں اور اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوں کہ اس کا جواب لوں، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت کر کے میں نے سوال کر لیا کون؟ فرمایا وہ مالدار جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ دولت مند جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، وہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اچھا مال خرچ کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اچھا مال خرچ کرو، جو تمہیں پسند ہے وہ خرچ کرو۔ آپ نے دیکھا ہے یہ پچھلے دنوں سیلاب کا مسئلہ تھا یا کوئی بھی اس طرح کے مسئلے، گھروں کی صفائیاں ہو گئی ہیں، خواتین نے وہ کپڑے جو کسی استعمال میں نہیں تھے، وہ جوتے بالکل جو ٹوٹے تھے، ہمیں تھوڑا تجربہ ہے تنظیموں کے حوالے سے، ایسا مال نکالا جو کسی کام کا نہیں تھا، وہ نکال کے وہ کیا جی یہ سیلاب زدگان کو دے دیں، بھائی جو آپ خود پسند کرتے ہیں وہ دیں، گھر کی صفائی اس بہانے کر دی اور دل مطمئن ہے جی ہم نے اللہ کے راستے میں بھیج دیا ہے، سیلاب زدگان کی ہم نے مدد کر دی ہے۔ ایسے جوتے میں نے دیکھے جو وہ کوئی جو وہ لیتے ہیں نا کوڑا دوسرے جو خریدتے ہیں وہ بھی نہ خریدیں، کسی کام کے نہیں، ایسے کپڑے جن سے بدبو آتی ہے، دھوئے بھی نہیں، پھٹے پرانے، ایسی چیزیں لا کر دی ہیں اور بڑے مطمئن ہیں جی ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، وہ فلاں جگہ پہ بھیج دیا ہے، فلاں ضرورت مندوں کی ہم نے مدد کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خرچ کرنا ہے تو اچھا خرچ کرو، اب دے کس کے راستے میں رہے ہو، اللہ کے راستے میں دینا ہے تو اچھا دو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو تمہیں پسند ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ دے دیا جو مشہور واقعہ ہے، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور بڑے بڑے سوداگر آئے ان سے وہ باغ خریدنے کے لیے، وہ دیتے نہیں تھے، انہوں نے کہا یہ میں نے خرید نہیں، یہ بیچنا ہی نہیں ہے، یہ سب سے محبوب ترین میرا باغ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قیمتی متاع دنیا کی یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رہبر و رہنما ہیں، فوراً ہی کہا جی لائیں پکڑائیں کاغذات ہمارے نام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑا صدقہ کروایا۔ وہ کہتے ہیں نا شریکے کو کوئی آپ گفٹ دے یہ بڑا اوکھی اور بڑا مشکل کام ہے یہ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ تو برابری کی جاتی ہے، دکھاوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو جو ضرورت مند ہیں، تو حضرت طلحہ نے اپنے چچزاد بھائیوں کو دیا تھا یہ باغ، اور ان پر تقسیم کر دیا تھا۔ گویا وہ چیزیں جو اچھی ہیں تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، ہم دیکھتے ہیں اتنا ہم نے محنت کی ہوتی ہے، اتنی ہم نے کوشش کی ہوتی ہے، اور کہیں جا کے ہم 20-25 سال کے بعد
عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ اپنے کاروبار میں سیٹ ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ پہ اور ایک نام بناتا ہے اور مارکیٹ میں ایک وہ مرتبہ حاصل کرتا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اور جب وہ بالکل عین بلندی پہ پہنچ جاتا ہے، اس کا کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی آگے چلا گیا پیچھے والے کا کوئی حصہ نہیں اس کے ساتھ، پیچھے فوراً جو جھگڑا ہوتا ہے نا، میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے، جو لواحقین ہیں وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، کب کریں گے، ابھی 2-4 دن مہمان چلے جائیں گے پھر ہم کریں گے، کس کو بلائیں گے، کیسے اس کی ونڈ نکالیں گے، یہ ساری باتیں ساتھ دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ جس نے 20-25 سال اس کے لیے محنت کی ہوتی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور اس نے اپنے لیے کیا کیا ہے، گویا یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی ساری محنت جیسے ہی موت آتی ہے اس کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، اس کا لنک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ مال اللہ کے حوالے کرتے رہتے ہیں، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جیسے ہی آپ دنیا سے جاتے ہیں اس مال کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے، اس کا آپ کو فائدہ نظر آنا شروع، آپ کی آنکھیں بند ہوئی نہیں ابھی، ادھر سے آپ کو کیا ہوا خرچ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کے فوائد نظر آنے لگیں گے، اس کے ثمرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے کہ یہ اور وہاں پھر بندے کو مایوسی ہوگی، وہاں پھر حسرت ہوگی، وہاں پھر وہ سوچے گا کاش میں نے اور بھی خرچ کیا ہوتا۔ یعنی آپ کو دعا ملنی ہی ملنی ہے روزانہ، اتنی نیک ہستی کی کہ جن کی نیک ہونے کی گارنٹی ہے، قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، روزانہ آپ کو دعا ملنی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ آپ کے لیے آتا ہے، وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور ایک اور فرشتہ آتا ہے وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ کے لیے روزانہ دعا ہونی ہے، دعا اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کے لیے دعا ہوگی اللہم آتی منفقن خلفن، اللہ اس نے خرچ کیا ہے اس کو اور عطا فرما۔ فرشتے کی دعا رد نہیں ہوگی، ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ جو خرچ کرتا ہے اللہم آتی منفقن خلفن، اللہ اس نے خرچ کیا اور دے، گویا یہ دعا آپ کو ملنی ہی ملنی ہے۔ جو خرچ کرے گا اس کو دعا مل جائے گی، اور جو خرچ نہیں کرے گا فرمایا اللہم آتی ممسکن تلفن، اللہ اس نے خرچ نہیں کیا اس کو نہ دے، اللہ اس نے خرچ نہیں کیا اس کو نہیں دینا۔ یہ بد دعا بھی ملتی ہے روزانہ۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے دعا کون سی لینی ہے، کس دعا کے ہم نے مستحق بننا ہے، کون سی دعا ہمیں چاہیے، کس دعا کی ہمیں۔ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، یعنی یہ اکاؤنٹ ایسا ہے، غیبی اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائیں، اس اکاؤنٹ میں اپنا مال جمع کروائیں کہ جس اکاؤنٹ پہ آپ کی رقم کتنی بڑھ جائے گی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ایک دانے کی مثال ہے، اگر تم 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو 1 دانہ ہے، وہ زمین میں بوتے ہو اس سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، اور ہر ڈالی پہ پھر 100 دانے ہوتے ہیں، گویا 1 دانے کے بدلے 700 دانے نکل آتے ہیں، اس سے زائد بھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہیں پہ نہیں، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا، اس کے کھاتے میں کوئی حساب نہیں ہے۔ آپ اس غیبی اکاؤنٹ میں جمع کرواتے رہے، اور اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہوا اس میں کوئی، جب آپ دنیا سے جائیں گے کوئی آپ کا حصے دار نہیں ہوگا، اس اکاؤنٹ کا کوئی حصے دار نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہوگی، کوئی وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، وہ آپ کے ہی نام ہوگا، اور وہ نام رہے گا جب تک آپ جنت میں نہیں چلے جاتے ہیں، وہ اکاؤنٹ آپ کے نام رہے گا، وہ رہے گا جب تک آپ جنت میں نہیں۔ اور ہماری یہ سوچ ہوتی ہے اصل میں کہ یار میں اتنے خرچے ہیں یہاں سے کیسے نکالوں، صرف مائنڈ سیٹ کرنے والی ضرورت ہے۔ جو ملازمین ہیں، جو جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، کبھی حساب لگائیے گا کہ ان کو کیا وہ پوری سیلری مل جاتی ہے ہر مہینے؟ کبھی پتا کیجئے، آپ ان کی سیلری کا حساب لگائیے گا، وہ 300 جی فلاں کھاتے میں کٹ گیا ہے، 400 فلاں کا ہے، 500 1000 گریجویٹی کا ہے، فلاں فلاں ہے، اتنے پیسے کٹ کے آپ کو سیلری ملتی ہے، اور ہم بڑے خوش ہو کر جیب میں ڈالتے ہیں۔ کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا محکمے والوں پر،
اس لیے کہ ہم نے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ میری سیلری تو 20,000 تھی لیکن ملنی مجھے 16,750 ہی ہے، باقی کٹ گئے ہیں۔ ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ باقی جو کٹ رہے ہیں وہ کٹنے ہی کٹنے ہیں، تو 16,700 بن گئے۔ تو اس میں اگر آپ ذہن بنا لیں کہ میں نے کوئی 500 400 200 1000 1500 میں نے انویسٹ، وہ سمجھیں کہ یہ بھی ساتھ ہی کٹ گیا ہے۔ وہ تو پتہ نہیں آپ کو ملنا یا نہیں ملنا، کیا کیا ہونا ہے، لیکن یہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے۔ یہ جو اللہ کے لیے آپ نے ذہن پہلے سے بنا لیں کہ اتنا میری اتنی پرافٹ ہے، اتنا میری تجارت میں مجھے پرافٹ ملتا ہے، اتنی میری انکم ہے یا اتنی میری سیلری ہے، اس میں سے اتنا میں نے دینا ہی دینا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ یاد رکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو آخرت میں ملے گا، یہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور فوراً ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسی خواہش ہے، یہ ایسی چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ منافقون کے اندر کہ خرچ کر لو جتنا کر سکتے ہو موت آنے سے پہلے۔ یاد رکھو جب موت آتی ہے نا، اور جب بندے کو کنفرم ہو جاتا ہے بس میں تو گیا جی گیا، اب کوئی موقع نہیں ملنا، تو اس وقت وہ کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے، اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے۔ اور اس وقت خواہش کیا ہے، کام کیا کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مجھے زندگی چاہیے، وہ موقع اس لیے چاہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے تاکہ جو مال ہے میں خرچ کر سکوں۔ لیکن اس وقت نہیں ملے گا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اس وقت نہیں مہلت ملے گی۔ جو مہلت ہے ابھی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ وہ مہلت ہے کہ اس مہلت میں جتنا ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے وہ غیبی اکاؤنٹ میں دیں گے، وہ اکاؤنٹ ہمارے نام رہے گا، اور اس میں اتنا پرافٹ ہے، اتنا پرافٹ ہے کہ اگر آپ کے اس اکاؤنٹ میں صرف ایک ہی کھجور ہوگی اور خلوص کے ساتھ وہ بھیجی ہوگی، وہ ایک پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، اور اگر زیادہ بھیجا ہوگا تو سوچئے کتنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عقل اور فہم عطا فرمائے، اور دنیا کے مال کی وہ محبت نہیں بلکہ وہ محبت عطا فرمائے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور کس طرح کرنی ہے اور کس طرح خرچ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔